ایک ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، میرے عنوان پر تھا کہ اسلام میں تو 3 درجے ایمان کے. پہلا یہ کہ کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے اس سے تو زبان سے روکو، نہ ہو سکے تو پھر دل میں برا جانو. لیکن میں نے جتنی مثالیں دی وہ تو یوں ہی تھی کہ زبان سے روکنے کے تعلق سے تھی. بہرحال میں نے جانتے پوچھتے ہوئے مثالیں نہیں دی تھی. کیوں؟ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلی چیز، بہت سے لوگ ایسی مثالوں کو دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اوندے سوئے تھے، ان کو اپنے پیر سے مارا ان کو زور سے اور کہا اٹھو، ایسا سونا جہنمیوں کی علامت ہے. تو یہاں رسول اللہ نے ان کو بہت زور سے لات ماری. لوگ کہتے ہیں دیکھو لات ماری، اس لیے ہم بھی کیا کر سکتے، کوئی اگر آدمی مان رہا نہیں تو جا کے لات مار سکتے ہیں اس کو. رسول اللہ نے ماری. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور متشابہات، جو قرآن کی ایسی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں یا ایک جیسی لگتی ہیں، متشابہات کہتے ہیں، وہ سوالات لوگوں سے کرنا. عمر ابن خطاب نے کہا ذرا ادھر تو آؤ. جب وہ امیر المومنین تھے کہا ادھر آؤ، تو وہ آیا. کہا کیا پوچھ رہے ہو سوال؟ تو پھر اس نے ان سے بھی کہا امیر المومنین یہ سوالات ہیں. ہوشیار بننے لگا. عمر بن خطاب ٹھیک ہے، کہا ایک کھجور کی ٹہنی لائی جائے سوکھی ہوئی. جب ٹہنی لائی گئی، 1-2 سر پہ مارنے لگے، 3-4، حتیٰ کہ روایت میں آتا کہ خون نکلنے لگا اس کے پیشانے سے. کہا امیر المومنین سمجھ گیا؟ کہا سمجھ میں آ گئی. تو کہا آئندہ نہیں کرنا، چلو جاؤ یہاں سے. چلا گیا. اسی طرح کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں آپ یہ چیز دیکھیں گے تو آپ کہیں گے پھر یہ واقعات کیوں نہیں بیان کی گئی. سب سے پہلی چیز ان واقعات میں جو سمجھنے کی ہمارے لیے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے. بہرحال ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں اس کے اندر تاکہ اس سے بات واضح ہو. ایک بار یوں ہوا کہ ایک شخص جو ہے مجھ سے ملنے کسی جو ہے دوسرے شہر سے آئے. جب آئے میرے پیچھے بیٹھے اور میں ان کو ریلوے اسٹیشن سے گھر لانے لگا. جب گھر آنے لگے تو ایک سگنل پہ ہم رک گئے. سگنل پہ ہم جب رکے تو ایک دوسرا شخص جو میری پہچان کا تھا مجھے مل گیا اور وہی شخص کی تعریف کرنے لگا، بڑے اچھے دکھ رہے آپ یہ ہو. تو انہوں نے کہا مجھ سے بات مت کرو. اب میں بھی پریشان، یہ شخص سے میں بھی پہلے بار ملا تھا، مطلب وہ فون پہ بات چیت تھی. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے، میرا پہچان والا شخص، مجھ سے بات مت کرو اس لیے کہ تم جب سگنل پہ رکے تم نے تمباکو کھایا. انہوں نے واقعی میں سگنل پہ رکے تھے تو ایک پڑیا کھائی تھی اور الٹے ہاتھ سے کھایا. انہوں نے نوٹ کر لیا تھا، الٹے ہاتھ سے کھایا، اس لیے تم بات سلام کا جواب بھی نہیں دیا. انہوں نے، وہ شخص نے کک مارا اور نکل گیا. میں اپنے دل میں نادم پریشان کیا ایسا کیوں کیا. میں نے کہا آپ نے شیخ ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ نے ایسا کیا، اس صحابی کو لات ماری، عمر ابن خطاب نے اس کو کوڑے لگائے، فلاں کو فلاں کیا. میں نے کہا یہ بات واقعات تو آپ نے سچ کہے، لیکن عمر ابن خطاب کی پوزیشن بھی تو دیکھیے، امیر المومنین ہے نا. کوڑے مارے، لات مارے، قتل بھی کرے تو انسان جھکے ہوئے. آپ کو کون پہچانتا ہے جو آپ کی بات سنا جائیں گی اس طرح سے؟ مسئلہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو لات بھی مارتے ہیں، لات نہیں اس کا قتل بھی کرتے ہیں، تو کہیں گے اللہ کے رسول بہت اچھا کیا میرے ساتھ، آپ نے قتل کیا مجھے. یہاں آپ کی پوزیشن کیا ہے جو آپ اس طرح سے اصلاح کریں گے اس انداز سے؟ مرتبے بھی تو دیکھیے اصلاح کرنے والے کی اور جس کی ہو رہی ہے اس کی. یہاں انجان آدمی کی آپ اصلاح اس طرح سے کر رہے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیتے، اس کا آپ کے اخلاق کا اظہار ہو رہا ہے. یہاں دوسرا اس طرح سے اس کو بول رہے ہیں الٹے. اصلاح کا طریقہ ہے، اس سے بہتر ہوتا آپ مجھے بولتے ہو پہچان کا آپ کے آدمی، آپ اصلاح کیجیے الٹے ہاتھ سے کھایا، یہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس چیز کی. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں مقامات کو دیکھیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار مسجد سے جب نماز پڑھتے تو مسجد سے نکلتے، جب آپ خلیفہ تھے، مسجد سے نکل باہر کھڑے ہوتے اور ہر شخص کو دیکھتے اور اس کا ایزار دیکھتے. خاص طور سے ایزار پتلون کا نچلا حصہ، پیجامے کو لنگی کا نچلا حصہ جو ٹخنے سے نیچے جاتا اس کو بلاتے اور ایک آدمی ساتھ ہوتا، کینچی ہوتی اس کا، کاٹ دو بولتے اس کو. ایک بار ایک نوجوان تھا، نیا لباس پہن کر آ گیا مسجد میں، لمبا تھا. عمر ابن خطاب نے کہا ادھر آؤ. تو کہا امیر المومنین غلطی ہو گئی، اوپر کر رہا ہوں، جلدی جلدی کرنے لگا. کہا ادھر آؤ. کہا امیر المومنین میں نیا بنایا، خراب ہو جائیں گے. وہ سمجھ گیا کہ اب تو جانے والا. تو کہا ادھر آؤ، میں کہہ رہا ہوں نا. کہا امیر المومنین معاف کر دیجیے. اس نے جلدی جلدی موڑ لگا. کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا ادھر آؤ. تو آیا، آئے بعد اس کے قطر دیے. کہا رسول اللہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا جب برائی ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، مجھ میں طاقت ہے تو میں ہاتھ سے روکوں گا، پھر زبان سے، اور پھر نہ ہو تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کی آخری حد ہے. تو یہاں مرتبہ دیکھیے رسول اللہ کا. ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات میں ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ اگر پوزیشن ہے آپ کی ویسی تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. جس طرح سے بچوں کی اصلاح کے لیے مار سکتے ہیں ان کو، اسی طرح غلاموں کی اصلاح کے لیے ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں. یہ جائز ہے اسلام میں. لیکن میں نے ایسی مثالیں عموماً اس لیے نہیں دی کہ لوگ اس کا غلط معنی لیتے عمومی طور سے، لہٰذا میں نے اس کی مثالیں نہیں دی. ورنہ یہ کام بھی آپ یقیناً لوگوں کی اصلاح کے لیے کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے. لیکن آپ وہ پوزیشن، وہ مرتبے کے حامل ہوں کہ آپ کے مارنے سے وہ عبرت لے، نہ کہ بدظن ہو کے دور بھاگے. تو آپ یہ کیجئے جیسا باپ بچوں کے لیے کر سکتا ہے، ماں لڑکے اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہے، گھر کا سرپرست بڑا سب کے لیے کر سکتا ہے، اور حاکم اور قاضی اور خلیفہ جو امت کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر میں جا کر کسی ایک عام آدمی کو اوندھا سوتے تو لات ماروں گا تو شاید وہ اتنے لاتا مارے گا کہ میں گھر بھی نہ پہنچ سکوں، اور آپ بولیں گے میں نے تو سنت پہ عمل کیا تھا، پھٹ کے کھا کے آ گیا.
تو آپ نے غلط طریقے سے عمل کیا، سنت اس طرح سے نہیں تھی. رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، صحابہ کیوں نہیں مار کھائیں گے ان کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہی تھا. تو واقعی میں اگر کوئی شخص ہاتھ سے دیکھتا ہے برائی تو ہاتھ سے روکے، اگر وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو. جیسا مسجد کے امام کو ہے، گھر کے بڑے کو ہے، گھر کے ذمہ دار کو ہے، اور صدر قاضی کو ہے، اور اسی طرح جو خلیفہ کو ہوتی ہے ایک حکومت ہے، وہ بالکل استعمال کریں. لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر یہ زبان، اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو دل نے برا جانے. لیکن بہت سی بار ہم اس تیسری کیفیت سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بہت سی بار ہم خبیث خانوں، شراب خانوں سے گزرتے ہیں، کبھی دل میں بھی برا نہیں سوچتے ہیں. یہ ایمان کا تیسرا درجہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم گندگی کے علاقوں سے گزرے اور دل میں کبھی برا جانا اس چیز کو. تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، تو وہ پہلا درجہ بتانا تو بہت مشکل ہے پھر، جبکہ تیسرے درجے کا ہی محال ہے کہ پایا جائے. تو بہرحال وہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، اس کو بھی آپ یقیناً استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جان بوجھ کر تھوڑا سا اس کو چھوڑا ہے.